أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں تو آپ تشکراً اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیں اور اس سے استغفار کریں. بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کو آج سحری ٹرانسمیشن رمضان عشق میں خوش آمدید کہتی ہوں. آج کا دن جو ہے وہ ایک ایسی فتح کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کا تذکرہ بھی آپ نے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ان میں بھی سنا، اور یہ اس فتح مبین کا تذکرہ ہے کہ جہاں پہ مسلمان اسی مکہ سے جہاں سے کہ ہجرت کر کے نکالے گئے، ہجرت کرنے پر مجبور کیے گئے تھے، جہاں پہ ظلم و ستم ان سے روا رکھے گئے تھے، جہاں پہ کانٹوں میں خاردار تاریں بچھا دی جاتی تھیں، جھاڑیاں بچھا دی جاتی تھیں، اوپر کوڑا ڈیلا جاتا تھا، تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، جہاں پہ ان کو ہر طرح کا معاشرتی استحصال کر کے اور بائیکاٹ کر کے شعب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، جہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ مکمل معاشرتی اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی اور نفسیاتی اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پہ اذیتیں اور صعوبتیں سہ رہے تھے. وہی شہر مکہ جہاں سے وہ نکلے تھے، وہاں سے اب وہ بہت شان و شوکت کے ساتھ اس میں داخل ہو رہے ہیں. اور یہ آیہ مبارکہ جو کہ آپ کے سامنے قاری اسد الحق نے بھی تلاوت کی، یہ آیہ مبارکہ اس فتح کا، اس جشن کا اعلان کر رہی ہیں کہ جب مسلمان فتح مکہ کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کے طور پہ اس شہر میں واپس آ رہے ہیں. اور آج کا دن جو ہے وہ فتح مکہ کے ساتھ منسوب ہے. یہ ایک ایسا بڑا واقعہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی فہم و فراست، تدبر، حسن معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں اور ہر ایک پہلو جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی صفات اور کرشمات اور معجزات اور طاقتوں کو ہمارے سامنے لاتا ہے. آج کا دن جو ہے وہ آپ کی ایک جرنیل کے طور پہ، ایک سپہ سالار کے طور پہ، ایک لیڈر کے طور پہ، جو آپ کی دور تک دیکھنے والی نظر تھی، جو معاملہ فہمی تھی، جو فہم و فراست تھی، اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور وہ صلح جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا تھا، صلح حدیبیہ، آج کے دن جسے فتح مبین کہا ہے، یہ فتح جو فتح مکہ ہے، ان
ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. صحابہ کرام بہت خوش نہیں تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ پہ سائن کیے, جب دستخط کیے. یہ پہلا ٹریٹی جو کہ سائن کیا گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے, اور یہ 6 ہجری میں ہوا, اور 8 ہجری میں واقعہ جو ہے ہوتا ہے یہ فتح مکہ کا. ان دونوں کا آپس میں کیا ربط و ضبط ہے, کیا تعلق ہے, اور کس طرح سے صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک کا سفر طے ہوتا ہے. فتح مکہ جبکہ بنی بکر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قبیلہ جو کہ مسلمانوں کے ساتھ تھا بنو خزاعہ, اور بنی بکر جو ہے جو کہ کفار مکہ کے ساتھ تھا, اس نے بنو خزاعہ پہ حملہ کیا اور اس طرح سے صلح حدیبیہ کو توڑا, اور قریش مکہ نے ان کا ساتھ دیا, اور ساتھ دینے کی وجہ سے پھر مسلمانوں کے پاس یہ جو ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے ساتھ کیے گئے تمام مظالم کو ہمیشہ معاف کیا, لیکن عہد شکنی کو ہمیشہ انہوں نے نہ صرف آبجیکٹ کیا بلکہ اس کے بارے میں سخت تنبیہ کی, اور عہد شکنوں کے ساتھ ہمیشہ بہت سخت معاملہ روا رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو پیش قدمی کا حکم دیا. لیکن یہ بہت خوبصورت معاملات ہیں, اور ابھی میں ان کا تذکرہ اس لیے نہیں کر رہی کہ جب ہم اپنی گفتگو شروع کریں گے تو اس میں ان تمام چیزوں کا تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا تذکرہ آئے گا, اور ہم جان سکیں گے کہ مسلمانوں کو جہاں پہ معاملہ فہمی سے کام لینا ہے, حسن تدبر سے کام لینا ہے, کہاں پہ ان کو جوش و خروش سے کام لینا ہے اور کس طرح سے لینا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صلح حدیبیہ کا واقعہ جو ہے وہ بھی آج زیر بحث آئے گا, اور اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. اور جو آپ نے خطبہ اعلان فرمایا فتح مکہ کا, یہ دنیا کی تاریخ جانتی ہے کہ جب بھی کوئی فاتح کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو نیست و نابود کر دیتے ہیں وہاں کی چیزوں کو, عمارات کو, وہاں کے شہریوں کو, وہاں کے لوگوں کو. لیکن یہ ایسا عظیم فاتح تھا کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھا, اور ہے اور رہتی دنیا تک رہیں گے, کہ آپ نے سب لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا, اور اسے یوم الرحمہ بھی کہا گیا, ایک ایسا دن جو کہ عام معافی کا دن تھا. اور اپنے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا تک کو معاف کر دیا گیا, اور اس تک کے لیے عام معافی جو ہے وہ دی گئی. ایسے بہت سارے خوبصورت واقعات ہیں جو کہ اس ایک واقعے میں سموئے ہوئے ہیں, جس کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے, کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ فتح مکہ کا دن ہے. اس پہ گفتگو کے لیے میں پہلے آپ کی ملاقات اپنے مہمانوں سے کراؤں گی, اور اس گپ شپ کو ہم شروع کریں گے جس میں کہ ہم کچن میں بھی جاتے ہیں اور ایک ریسیپی بناتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو کچھ ہربل چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں. شیف سمیہ, آج کچن میں ہم کیا بنا رہے ہیں؟ آج ہم لوگ بہت سب کی پرزوش جو فرمائش تھی کہ کچھ اچھا سے کوئی چیز ہو, بہت لائٹ سا بھی ہو, تو آج ہم بنائیں گے لوکی کی ڈھابے والی بھجیا. لوکی کی ڈھابے والی بھجیا, اس میں اور گھر کی بھجیا میں کیا فرق ہوگا؟ کیونکہ گھر کی بھجیا میں جب بناؤں گی تو میں اس میں ایک بہت چھوٹا سا مائنر سا ٹپ ہے, اور ساتھ ہم بنائیں گے نمکین لسی. اچھا, زبردست. اور آپ ہمیں کیا بتائیں گی؟ میں مس سے وارڈس یعنی کسی بھی قسم کی ہو, چاہے وائرل ہو کیسے ہو, تو گھر کی وہ ٹپس شاید آپ نے آج تک نہ سنی. اچھا, ان سے میں بتاؤں گی کہ کس طرح ان کو دور کیا جا سکتا. اچھا, اور ختم ہو جائیں گے ان ٹپس کو یوز ہاں بالکل, اور اس میں کوئی ایسڈ نہیں ہے. مزیدار بات یہ کہ اس میں کوئی ایسڈ نہیں ہے, ورنہ آپ ہمیشہ اس کو یا تو جلاتے ہیں یا ٹاٹری ٹائپ چیزیں لگاتے ہیں, اس میں ایسا کچھ بھی نہیں. صحیح ہے. نہیں, اب جب آہستہ آہستہ ہم عید کے نزدیک جا رہے ہیں تو آپ کی ٹپس میں بھی میں دیکھ رہی ہوں تبدیلی آ رہی ہے. اب تھوڑی تھوڑی ذرا وہ خوبصورتی کی طرف گائیڈ ہو رہی ہیں کہ جو ایسے مسئلے مسائل ہیں ان کا بھی حل کیا جا سکے. اور ہمارے پاس ہمارے مہمان اسکالرز موجود ہیں, جس میں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ تشریف لانے کا, آپ آج ساتھ ہیں, تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری گفتگو جو ہے آج علامہ آغا نادر رضوی صاحب سے بھی رہے گی. آپ کا بہت شکریہ سر تشریف لانے کا. مولانا ناظر الاسلام صاحب, آپ کا شکریہ ساتھ رہنے کا. قاری اسد الحق تو ہیں ہی, ان کے ساتھ میرے ساتھ سویرا صابر ہیں, نعت خواں ہیں, آپ بھی چھوٹی سی ہیں اور نعت خوانی اور ثنا خوانی کا شرف جو ہے وہ حاصل کرتی ہیں ماشاءاللہ سے. اور پورا گھرانہ, ہم نے آپ کے والد کو بھی سنا, ابھی پچھلے دن آپ کے بھائی بھی آئے ہوئے تھے, وہ بہت خوش الحانی کے ساتھ. تو آج میں چاہوں گی کہ پہلے ایک حمدیہ کلام ہم اپنی گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے سنیں. جی. رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا
हैं रोज महशर संभालिए आके या मोहम्मद माशाल्लाह माशाल्लाह हबीबे रब्बुल उला मोहम्मद। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सवेरा माशाल्लाह से। क्या उम्र है आपकी? 12 साल माशाल्लाह। और इतनी कम उम्री में ही इतनी खूबसूरत आपको अल्लाह ताला ने आवाज और अंदाज बख्शा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह पाकिस्तान की आवाज बनी है पिछले साल ये, बिल्कुल। और उन्होंने गाड़ी भी विन की माशाल्लाह पिछले साल। बहुत अच्छा, वाह वाह, अपनी गाड़ी की मालिका भी है जी, वाह क्या बात है। सो हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमें एक ब्रेक के लिए रुकना है। और फिर हम आज अपनी गुफ्तगू जो है वो करेंगे 2 चीजों के ऊपर। एक तो फतह मक्का, मुसलमानों के लिए कैसे सेलिब्रेट करना, उन्होंने अपनी खुशी को, और इस्लाम हमें क्या दर्स देता है इंसानियत का, और उसके साथ जुड़ा हुआ वो रहम का, वो माफ कर देने का, वो एक हुक्म जो कि हुक्म रब्बी भी है और हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। सो आज इन तमाम चीज़ों के बारे में बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। खुश आमदीद और सुबह बखैर। आज हम बात कर रहे हैं फतह मक्का की, रमज़ान इश्क है सहरी ट्रांसमिशन में। और क्या दिन होगा वो जब वो मुसलमान जो सताए गए, जो जिन पे जुल्म सितम रवा रखे गए, वो दाखिल हो रहे होंगे पूरी शान और शौकत के साथ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्बा पे सवार मक्का के अंदर दाखिल हुए होंगे, और कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असा मुबारक से बुतों को ज़र्ब लगाते और कहते जाते कि हक आ गया और बातिल मिट गया, और बेशक बातिल मिटने के लिए ही है। और इसी तरह से जैसे आपने लोगों को आम माफ़ी दी और उन लोगों को भी माफ़ किया जिन्होंने आपका दिल दुखाया था। हिंदा का मैंने जिक्र किया जिसने हज़रत अमीर हमजा का कलेजा चबाया था, आपने भी उससे भी माफ़ कर दिया और कह दिया सिर्फ मेरे सामने मत आया करो। और कैसे हस्ब नस्ब का गुरूर पाश पाश किया, और सबसे बड़ा जो बुत उस कबाइली रस्म रिवाज में एग्जिस्ट करता था नस्ली तफाखर का, उसको कैसे तोड़ा कि उस गुलाम को जिसे तपती रेत पे लिटाया जाता था और जिसको अजियतें दी जाती थी, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उन्हें हुक्म दिया कि काबे की छत पे चढ़ो और अजान दो। तो ये तमाम जो एक शान और शौकत का मज़हर है, आज हमने इस वाक़े को तफसील के साथ डिस्कस करना है और जानना है कि इसके हासिल करने तक मुसलमान आखिर वो कौन कौन से मराहिल से गुजरे हैं, और उन मराहिल से हमें आज की ज़िंदगी में और आज के दौर में क्या असबाक मिलते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या अवामिल कार फरमा थे? आखिर हमने ग़ज़वा बदर भी देखा, ग़ज़वा अहद भी, फिर सुलह हुदैबिया भी है, और फिर उसके बाद फतह मक्का तक का ये जो सफ़र है पूरा, इस सफ़र की कुछ हमें अहवाल सुनाइए, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि फौरी अवामिल ज़रूर थे, इंशाल्लाह हम बाद में उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं देखता हूँ कि तारीख़ हक़ व बातिल में खैर व शर के हज़ारों मारिके हुए, लाखों अफराद ने जाम शहादत नोश किया, लेकिन वाक़े बदर से लेकर ग़ज़वा बदर से लेकर फ़तह मक्का तक ये दुनिया के एक मुनफरिद वाक़यात हैं कि जिनमें हक़ व बातिल की तमीज़ की गई। हाँ जी। लिहाजा ये वो ग़ज़वात हैं कि जिनमें मजलूम को जालिम के सामने सर उठाने का मौका मिला, झूठों के बिलमुकाबिल सच्चों का सर फख्र से बुलंद हुआ, और वक्त के फराइना और नमारिदा जो कि अपनी आस्करी ताकत और अपने घुमंड की वजह से जो लोगों को अपने सामने झुकाते थे, उनका ज़ोम बातिल खाक में मिलते हुए देखा। और मैं ये समझता हूँ कि ये ग़ज़वात, इनका आगाज तो उसी वक्त हो गया था कि जब कुफ्र और शिरक से जलते हुए मुआशरे में और जुल्मत व बर्बरियत से सुलगते हुए समाज में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा की पहाड़ पर खड़े होकर अलाई कलिमतुल हक़ बुलंद किया था। और मुझे कहने दीजिए कि ये आगाज तो उसी वक्त हो गया था कि जब लात मनात उज़्ज़ा हुबल यगूस यऊक नसर बद सुवा के बिलमुकाबिल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुदाए वहदहू ला शरीक के सामने सर बसजूद होने का ऐलान किया था। और ये ग़ज़वात का आगाज तो उसी वक्त हो गया था कि जब फानान नबुव्वत वदा की वादियों से तुलू हो रहा था और अंधेरे
اس روشنی کے بالمقابل اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے صف بندی کا آغاز کر چکے تھے. ایک کہہ رہا تھا قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور دوسرا کہہ رہا تھا تبا لک اما جمعنا. یہ آغاز تو اسی روز ہو گیا تھا جب تپتے ہوئے ریگزاروں پر آپ کے غلاموں کو لٹایا جاتا تھا. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر اونٹ کی سڑی ہوئی اوجڑی لا کر ڈال دی جاتی تھی. یہ آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا. لیکن فتح مکہ کی جب ہم بات کریں، صلح حدیبیہ میں آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کو بدترین دہشت گردی یہ کی گئی کہ ان کی عبادات سے روک دیا گیا. دنیا میں آج عبادات سے روکنے کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں تھا، لیکن باقاعدہ روک دیا گیا. اور پھر اگلے سال کی بات، اور پھر پیکٹ کیا گیا کہ جناب ہم آپ کے معاہد، ہمارے معاہد، ایک دوسرے کا احترام کیا جائے گا، ایک دوسرے کو انویڈ نہیں کیا جائے گا، ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا. وہ سارے ان کی شقیں موجود ہے. لیکن ہوا یہ کہ قبیلہ بنو بکر جو کہ الائز تھے مکہ کے رہنے والوں کے، اور بنو خزاع جو کہ الائز تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے، قبیلہ بنو بکر نے اچانک بنو خزاع پر حملہ کر دیا. ان کے 40 افراد قتل اور شہید کر دیے گئے. بلکہ قتل کر دیے گئے، وہ معاہد تھے، ان کو قتل کر دیا گیا. اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہیں تو آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کہتے ہیں کہ بنو خزاع کے اوپر ایک قیامت صغرا برپا ہو گئی ہے. تو ام المومنین پوچھتی ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ کیا فتح مکہ والے غالب آ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کی تقدیر سے ہوا ہے اور اس کے بہتر نتائج نکلیں گے. 3 دن تک مدینہ المنورہ کے لوگ انتظار کرتے رہے کہ حضور نے جو واقعہ بتایا تھا ابھی تک رونما نہیں ہوا. انتظار کرتے رہے. تیسرے دن وہ بنو خزاع کے لوگ روتے دھوتے حضور کے پاس آئے اور کہا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھا کہ 3 چیزیں، یا تو قصاص دیا جائے، یا پھر بنو بکر سے اپنا معاہدہ توڑ کر ان کو آزاد کر دیا جائے، یا پھر جو صلح حدیبیہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے. اب وہ گھمنڈی لوگ فرائنہ اور رماردہ ہمیشہ سے کب جھکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ صلح حدیبیہ ختم ہوتا ہو جائے، ہم قبیلہ بنو بکر کی دوستی سے باز آنے والے نہیں ہیں. چنانچہ اب جو کائنات کے سب سے بڑے معاہد تھے، ایگریمنٹ کرنے والے تھے، حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے تھے معاہدات کی. اور آخری بات میں یہ کہوں گا اس ضمن میں کہ دیکھیے اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، لوگ کہیں کہ جناب اسلام جنگوں کی وجہ سے پھیلا، نہیں. اسلام نے 2 چیزیں بتائی ہیں کہ اسلام پھیلانا ہے تو محبت سے، عفو درگزر سے، تحمل سے، بردباری سے، مواعظ حسنہ سے. لیکن جب اسلام کو بچانے کی بات ہو تو پھر تلوار اٹھانا ناگزیر ہو جاتا ہے. اچھا، لیکن اس میں ایک واقعہ، اور میرا خیال ہے کہ اس واقعے کو تھوڑا سا صلح حدیبیہ سے بھی جوڑے. جیسے آپ نے ذکر کیا، ابو سفیان تو بھاگا بھاگا آیا تھا اور آ کر اس نے بڑی کوشش کی تھی. رسول پاک سے اپنی بیٹی کے گھر گیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں، اور سفارش کرنے کے لیے بستر لپیٹنے کی کوشش کی، بستر لپیٹ دیا. دیکھیں یہ ہوتے ہیں مسلمان. ام المومنین کی شان دیکھیے، باپ آ گیا لیکن بستر مصطفیٰ پہ بیٹھنے لگا، آپ نے ہٹا لیا. کہا کہ بیٹی یہ کیوں ہٹا دیا؟ فرمایا کہ آپ مشرک ہو. مشرک نجس ہوتا ہے اور میرے نبی تو پاک ہے، لہذا پاک بستر پر مشرک نہیں بیٹھ سکتا. بیٹی نے باپ کو نہیں بیٹھنے دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس گئے، سید الفاطمۃ الزہرا کے پاس گئے اس سفارش کے لیے کہ صلح حدیبیہ کو برقرار رکھا جائے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ارادہ فرما چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مشیتی عزدی یہی تھی، تو وہ پھر نہیں اس طرح سے ہو سکا. نہیں ہو سکا. اچھا، میں اس میں یہاں خاص بات یہ بتانا چاہوں گا اپنے ویورز کو، دیکھنے والوں کو، کہ دیکھیے اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی، لوگ کہیں گے کہ جناب اسلام نے جنگ کے ذریعے پھیلا. نہیں جناب، آپ بدر دیکھیے کہاں لڑی گئی؟ مسلمانوں کے علاقے میں. احد کہاں لڑی گئی؟ مسلمانوں کے علاقے میں. غزوہ خندق کہاں لڑی گئی؟ مسلمانوں کے علاقے میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دفاع کیا ہے. اب چونکہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لہذا معاہدے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر معاہدے پر عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا، لہذا اب آپ نکلے ہیں. اس معاہدے کی بھی تھوڑی سی تفصیل، صلح حدیبیہ کا بھی ذکر ہو جائے، اس لیے کہ صحابہ کرام تو بڑے اس پہ بھی نالاں تھے. ان کو لگ رہا تھا کہ ہم جان دے سکتے ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں، تو ہمارے نبی نے کیوں ان شرائط پہ معاہدہ سائن کیا کہ اگر مکہ سے کوئی شخص آئے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، جبکہ مدینہ سے اگر کوئی شخص مکہ آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. اور اگلے سال حج کے لیے مسلمان جو ہے وہ آئیں گے، اور یہ کہ ایگریمنٹ کیا جائے گا اور دونوں ایک دوسرے کے جو بھی حلیف ہیں ان کے اوپر کسی بھی قسم کی جنگ مسلط نہیں کریں گے. تو کچھ اس اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ لعنت اللہ قتل امیر المومنین.
میں عرض کروں آپ سے بی بی کے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے تفصیل بتائی کہ کیا محرکات تھے فتح مکہ کے کس طرح سے، لیکن اس سے پہلے اگر ہم اس کی تمہید جو تھی جی وہ صلح حدیبیہ بالکل صلح حدیبیہ تھی، جس کو پروردگار عالمین کے حکم سے جناب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فتح نے مبین قرار فتح دیا۔ مبین کہا، فتح مبین قرار دیا، ان فتحنا لک فتح مبین۔ اس میں ایک چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ حدیبیہ میں جو جناب نبی مکرم نے زمانے کو صبح و قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ مسلمان نہ لڑنے کے لیے پہل کرتا ہے نہ جلدی کرتا ہے، ٹھیک، آخری وقت تک تمام انبیاء اور خصوصاً جناب ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوشش رہی کہ خون کا قطرہ زمین پہ نہ گرے۔ خون ناحق تو بہت دور کی چیز ہے، یہ اپنے دفاع میں اگر خون گرے تو وہ جائز ہے گرانا آپ پہ، لیکن میرے نبی نے اس رحمت للعالمین نے یہ بھی گوارا نہیں کیا جہاں تک ہو سکے اس سے بچ کے نکلا جائے۔ تو اس حد تک پہنچے آپ کہ آپ نے ان کی شرائط پہ مانا کہ تم اپنی شرائط رکھ لو، جی جی، میں جنگ نہیں چاہتا، میں فساد نہیں سہیل چاہتا۔ بن عمر اتنا وہ اس ضدی انسان جس نے یہ کہا کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ میں رحمان کو نہیں جانتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ لکھ رہے ہیں اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ واحد میں مبارک آپ لکھ سے عرض رہے کروں، ہیں، میں جی۔ رسول اللہ نہیں لکھواؤں گا، میں آپ کو رسول اللہ مانوں تو میرا آپ سے جنگ کس چیز کی؟ مولا کائنات نے قلم رکھ دیا، یہ کاٹ کیسے سکتا ہوں میں؟ جناب ختمی مرتبہ نے اپنے ہاتھ سے کاٹا، اور ختمی مرتبہ ہی کاٹ سکتے تھے، اور لکھا کہ یہ معاہدہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ محمد بن عبداللہ کے درمیان، اور اچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں معذرت جی نہیں آپ کہ آپ بولتے ہیں پڑھنا نہیں آتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے وہی حرف مٹایا صحیح، جو رسول لکھا۔ حضرت علی مٹاتے تو پھر ایمان نہیں رہتا، ہاں انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا، سرکار نے خود وہی حرف مٹایا۔ یہ اس بات کی دلیل رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا جانتے تھے، الحمدللہ لکھنا جانتے تھے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اور یہ کاٹ صرف نبی مکرم خود ہی سکتے تھے، جی، اور کائنات میں کسی کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی کاٹ دے۔ لیکن مصالحت کی انتہائی جو کوشش، جی میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں، اس میں ایک بڑا دقیق نقطہ ہے اس کے اندر ہی، معاہدے کے اندر، معاہدے تک پہنچنا، جیسا کہ ہجرت ہوئی ہے یا ہجرت سے پہلے جو مکے میں حال رہے ہیں، جتنے مذاہب تھے عرب میں، جتنے مذاہب تھے، سب کو اجازت تھی اپنے مذہب و مکتب کے حوالے سے تمام رسومات ادا کرنے کا، بالکل اس وقت سے لے کر اور آج تک آپ کو یہ چیز انڈیکیٹ کرے گی کہ روکا گیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اس وقت بھی روکا گیا تھا اور آج بھی روکا جا رہا ہے آپ کو۔ بیچ میں تفرقے پھیلانے والے اس وقت بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں۔ تو لڑائی صرف ہے ہی ختم نبوت پہ، توحید پہ تو کتنے ہی ہیں جو ہے وہ بالکل 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 بنیادی دنیا میں لڑائی مشرکین کو وہ اتنے بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے بت نکالے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصاویر بھی تھی۔ مشرکین ایک بت اللہ کا بھی نعوذ باللہ بنا کے رکھ لیتے اگر رسم اور اگر انہیں اسلامی طریقہ زندگی پہ اعتراض نہ ہوتا۔ اور اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے، نظام حیات پہ میں آپ اعتراض سے نہ عرض ہوتا۔ کروں کہ اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ جب کوئی ملک، کوئی علاقہ، کوئی شہر فتح ہوتا ہے تو تمام چیزیں اس پہ مباح ہو جاتی ہیں، جاؤ مال غنیمت لو، لیکن میرے رسول نے دکھایا کہ میری فتح میں بھی امن ہے، میری جنگ میں بھی امن ہے۔ میں چنگیزیت، خدا نہ خواستہ چنگیزیت یا ہلاکو خانیت کے لیے نہیں آیا۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا اس کو امان ہے، جو ابو سفیان کا چلا جاتا ہے امان ہے، جو ہتھیار رکھ دیتا اس کو امان ہے۔ کسی کو ایک دفعہ بھی، میں کیا عرض کروں، تفصیلات بہت ہیں اس کے اندر، وقت اتنا نہیں ہے، صرف بنیادی چیز یہ کہ اسلام کو سمجھنا ہے تو نبی مکرم کے جو غزوات ہیں اس سے نبی کے آپ امن بھی سمجھیے اور اس سے مسلمانوں کا دفاع بھی سمجھیے۔ بالکل، ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے، لیکن بریک پہ بھی جا رہے ہیں، اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو کچن میں ہماری شیف جو ہے کچھ اپنی ریسیپی اور ڈاکٹر بلقیس جو ہیں وہ اپنی کچھ ٹپس جو ہیں وہ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے مولانا صاحب میں آپ سے بھی صلح حدیبیہ سے لے کر یہ جو فتح مکہ تک کا جو سفر ہے، اس کا جو سبق ہے ہم مسلمانوں کے لیے آج کے دور کے حوالے سے کچھ آپ سے اس کا بھی تذکرہ کروں گی، لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں اور پھر آپ سے مل رہے ہیں۔
खुशामदीद। रमजान इश्क है सहरी ट्रांसमिशन। जैसे आपके घरों में एहतमाम सहरी का हो रहा है ना, ऐसे हमारे स्टूडियो में भी हमारी शेफ ने बनाना शुरू कर दिया है। आज क्या सब्जियों की भुजिया बन रही है? ढाबे वाली लौकी की भुजिया बनेगी। लौकी की भुजिया बनेगी। और जो आप मुझसे पूछ रही थी घर की सब्जी में और ढाबे वाली सब्जी में क्या फ़र्क है, तो आज मैं एक टिप दूं कि अक्सर सब लोगों को ये होता है कि हमारी जो सालन है वो लाल होनी चाहिए, तो अक्सर लोगों की सालन लाल नहीं होती। तो उसका बहुत एक प्लस पॉइंट ये कि जब भी आप गोश्त डालने से पहले या गोश्त डालने के बाद आप पहले लाल मिर्च पाउडर डालें, तो इससे जब तेल रंग पकड़ता है लाल मिर्च का तो वो सालन लाल होती है। अगर आपको कोई चीज़ पीले रंग की बनानी तो आप लाल मिर्च से पहले हल्दी डालेंगे, और अगर आपको थोड़ी ब्राउन बनानी तो आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह जो ढाबे वाली सब्जी होती है उसका रंग थोड़ा सा पीलापन पे जाता है, तो हम उसमें हल्दी का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम जो है वो सोया पत्ते का इस्तेमाल करेंगे, जिससे जो है एक बड़ा अच्छा आएगा। और ठीक है, आप जितना मर्जी समझा लीजिए, जो हमें समझ वहां पे आएगी जब चीजें डालना शुरू करेंगे वो गुफ्तगू में नहीं आ सकती। सो अगर थोड़ी सी इजाजत दें तो हम अपनी यहाँ गुफ्तगू मुकम्मल कर लें। मौलाना आज़िज़ साहब, आपसे मैंने पूछा था कि ये जो एक सफर चल रहा है, सबक क्या है हमारे लिए इसमें, और फिर हम तफसील में जाएंगे इस मौजू की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो सुलह हुदैबिया अगर इसको हम देखें तो ग़ज़वा बदर से जो सिलसिला शुरू हुआ, उससे पहले जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का की जिंदगी है उसमें आप पर जो मसाइब शुरू हुए, या माशरुल कुरैश से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम लोग खिलाफ हो गए। उसके बाद जनाब अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में रस्सियां डालकर खींचा गया, यहाँ तक कि आपकी आंखें बाहर निकल आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जगह पर इतना मारा गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने आकर आपको बचाया, और उनको छोड़ के जब हज़रत अबू बकर को मारा गया तो इतना मारा कि आप बेहोश हो गए। जी, ताइफ में इस दर्जे पत्थर बरसाए गए, पत्थर बरसाए गए। यहाँ 13 साल जो ये जिंदगी है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने सब्र से काम लेना है। इसमें सबसे बड़ा सबक जो है वो सब्र का है। ठीक। इसी को अगर हम लेकर चले तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने इरशाद फरमाया कि ग़ज़वा बदर के मौके पर मुसलमान नहीं गए थे, वहां से वो लोग आए। इसी तरह ओहद में, इसी तरह खंदक में जब ये मामला हुआ सुलह हुदैबिया वाला, तो मुसलमान जो है सिर्फ इबादत की गर्ज से जा रहे हैं, और सब्र देखिए उनका कि उनको उनकी इबादत से रोक दिया जाता है। सही। उनको उनकी इबादत से रोक दिया जाता है कि आप इस साल उम्रा कर ही नहीं सकते, हालांकि जंग के इरादे से नहीं आए, वफ्द भेजा। सबसे बड़ा पहलू जो है वो यहाँ से सब्र का आ रहा है, और उसके साथ साथ अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम समझते हैं कि हम लड़ सकते हैं, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फहमो फरासत के आगे और उनकी उन शराइत के आगे सरे तस्लीम कम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत चाहते हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है। हालांकि जो सुलह हुदैबिया में शराइत हैं वो शराइत ऐसी हैं जिसमें ऐसा लगता है कि मुसलमान बहुत कमजोर हैं, लेकिन उसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत फतेह मुबीन करार दे रहा है। सुलह हुदैबिया से पहले अगर देखें आप तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को जब सफीर बनाकर भेजा जा रहा है कि आप जाइए और उनसे कहिए कि सिर्फ इबादत की गर्ज से आए और कोई मकसद नहीं है, हजरत उस्मान गनी को रोक लिया जाता है और ये खबर मशहूर हो जाती है कि आपको माअज़ल्लाह शहीद कर दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 सहाबा इकराम से बैत लेते हैं कि आप लोग बैत करें कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो भी कुर्बान हो जाएंगे उस्मान गनी के बदले के लिए, अबू बकर भी, उमर भी, अली भी, सब तमाम के तमाम सहाबा कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर। हालांकि सिर्फ तलवारें हैं और कोई आलाते जंग नहीं है। और उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बैत के बारे में फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन तमाम मुअमिनीन से राजी हो गया। राजी बिल रजा होने का ऐलान कब किया गया? जब उन सब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इताअत कर दी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बाज़ अहादीस के मुताबिक शहादत हजरत उस्मान गनी की खबर नहीं, बैत रिजवान जो है उससे पहले ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली। खबर जो है वो शायद उसके बाद नहीं, खबर पहले मशहूर हुई थी। अच्छा। आपने बैत लेनी शुरू की तो दरमियान में पता चला कि वो शहीद नहीं हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत रोकी नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात जानते थे कि एक वक्त आएगा कि उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को मजलूमाना शहीद किया जाएगा। और वो हुआ कि हजरत उस्मान गनी पर 40 दिन तक पानी और खाना पीना सब बंद किया गया और हजरत उस्मान गनी को मदीनतुल मुनव्वरा में मजलूमाना शहीद किया गया। हजरत अली ने बार बार इजाजत चाही
کہ میں جو ہے ان کے خلاف کھڑا ہوں، لیکن عثمان غنی کا فرمان تھا کہ میں یہ وہ حکمران بننا نہیں چاہتا جس کی وجہ سے مدینہ المنورہ کی گلیاں اچھا اب چونکہ ہم زیادہ تفصیل میں جائیں گے اس لیے میں یہاں پہ آپ کی اجازت سے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے سحری بھی کرنی ہے تو کچھ سحری کے اہتمام کا بندوبست کر دیا جائے. نقطے کی وضاحت کروں گا، آپ ہو جائیں اس کے بارے میں. جی 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 تو شیف سمیہ نے شروع کر لیا، کیا کیا کچھ ہو رہا ہے کچن میں بتاتی چلیے. یہاں پہ نمکین لسی بھی بن رہی ہے. ٹھیک ہے. کیوں اس میں نے دہی لیا ہے تقریباً 2 کپ، اس میں میں نے 1 کپ دودھ استعمال کیا ہے اور آدھا کپ اس میں پانی، تاکہ یہ تھوڑا ڈیلیوٹ ہو جائے. اس میں نمک ڈالیں گے اور یہاں پہ میں نے زیرہ جو ہے وہ بھون لیا ہے. یہ اتنی اچھی خوشبو میں کس چیز کی آ رہی ہے؟ جیسے پیاز فرائی ہو رہے ہیں، کیا بھوک لگی ہوئی ہے؟ کیونکہ تلوں کے تیل میں پک رہے تھے تو اچھی سے اسمیل تو آئے گی. ہمیں تلو بناسپتی کوکنگ آئل کچن میں جو کہتے ہیں ڈبل ریفائن وٹامن اے اور ڈی سے 45. جی اور اس کے ساتھ ساتھ کین بیبی ڈائپرز جو عمدہ اور بارعایت آپ کے بچے کو دے پرسکون نیند. آپ نے لوکی کو ابال کے کاٹ لیا ہے چھوٹی. یہ اس لیے کہ ٹائم سیف ہو. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر آپ کو آپ جاگے ہوئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لوکی ابالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سبزی یا کوئی بھی دال اگر آپ اس کو پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیں تو آپ کا ٹائم سیو ہوگا. تو یہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ آپ صرف دیکھیں گے یہ تیل بالکل لال جو ہے وہ ہو چکی پیاز، اس میں جو ہے وہ ہم زیرہ استعمال کریں گے. اس کی کوانٹٹی ہم تھوڑی زیادہ ڈال رہی ہیں. یہ نہیں، یہ بالکل جو روسٹ نہیں ہے، روسٹ میں نے نمکین لسی کے لیے کیا ہے. اس میں سے بلینڈ کریں گے تو اس میں چھاچھ بنے گا، اوپر سے ہلکا سا مکھن آ جائے گا اور یہ پورا ذرا پتلا فارم میں بنے گا. بہت زیادہ گاڑھا نہیں بنے گا یہ، کیونکہ گاڑھا ہوگا تو وہ لسی بن جائے گی اور ہمیں چھاچھ بنانی ہے تو اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا پانی میں بنائیں گے. یہ زیرہ یہاں پہ ہو چکا ہے. یہاں پہ ہم اسی وقت ڈالیں گے یہ کٹی ہوئی ہری مرچیں. ہم نے پیاز براؤن کیا ہلکا سا، اس میں ہم نے زیرہ ڈالا ہے اور یہاں پہ ہم ادرک لہسن کا پیسٹ، اگر آپ کے پاس چاپ ثابت رکھا ہوا ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ڈلے گا. اب یہاں پہ جو ہے وہ بوائل لوکی ہے وہ ہم شامل کریں گے. کوئی نمک مرچ نہیں مسالہ نہیں ڈالنا ابھی نہیں. اب ہم اس میں سب سے پہلے ہلدی ڈالیں گے، ورنہ اگر ہم کوئی گوشت کی سالن بناتے ہیں یا کوئی قورمہ بناتے ہیں یا ہم کوئی کڑھائی بناتے ہیں تو ہمیشہ ہم اس میں سب سے پہلے لال چیز کو ایڈ کرتے ہیں، اس لیے تاکہ اس کا کلر جو ہے نا وہ بڑا اٹریکٹیو ہو. ویسے بھی فوڈ کلر میں سب سے زیادہ جو اٹریکٹیو کلر جو ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہم ڈھابے والی بنا رہے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا مسالے والی بنے گی، ورنہ اکثر لوگوں کے میں صرف زیرہ، سفید لال گول مرچ اور نمک مرچ سے بنتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے ہم ہلدی ڈالیں گے تیل میں، تھوڑا سائڈ پہ کر کے، تاکہ یہ جو کلر ہے نا ایک دم سے یلو آ جائے. اس کے بعد پھر ہم لال مرچ پاؤڈر اور تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ اور نمک اور بس تیار بھون لیں گے اور یہ تیار ہو جائے گی. اور اس میں ہم ڈالیں گے ٹماٹر. اچھا ٹماٹر کس کپ ڈالیں گے؟ یہ ٹماٹر ڈالیں گے 1 منٹ. جب ہم اس میں سب یہ مسالہ دیکھیں، ہم اس وقت سالن یہ بالکل ہو گیا، یلو کلر کی ہو گئی ہے، ظاہر ہے. ہلدی لگ گئی ہے اس کو. اور یہ آپ ٹماٹر شامل ہو گئے. اب اس کو اب آپ ڈھک دیں اور اس کو پکنے دیں جب تک یہ ہلکے سے ٹماٹر جو ہے وہ گل جائیں، تاکہ اس کا پیسٹ بن جائے اچھا سا. اور یہ یہاں پہ اب اس میں کٹی ہوئی مرچ ڈالنی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ تھوڑی سی لال مرچ پاؤڈر تاکہ اچھا سا کلر ایک جو اٹریکٹ کرے وہ، اور نمک حسب ذائقہ. جب تک آپ اس کو بھون رہی ہیں اور اس میں دہی ڈالنا، آپ نے پانی ڈالنا ہے اور بھنا ہوا زیرہ ڈالنا، دودھ بھی ڈالا ہے. 2 کپ آپ نے دہی لینا ہے، 1 کپ آپ اس میں دودھ لیں گے، آدھا گلاس میں آپ پانی لیں گے. ٹھیک ہے. اس میں نمک ڈالی ہے، کالی مرچ پاؤڈر ڈالا ہے حسب ذائقہ، کہ آپ اس میں مرچ کم زیادہ کر سکتے ہیں، اور زیرے کو بھون کے آپ نے اس میں ڈالنا ہے. اور جب آپ اسے سرو کریں گے تو اوپر اس میں ایک جھاگ آ جائے گا تو آپ اس میں بھرک دیں گے اوپر سے. یہ روسٹڈ جو زیرہ ہے اس کو آپ ہلکا سا بیلن سے مطلب کوٹ لیں یا پھر ہاون دستے سے، اوپر سے آپ اسے موٹا موٹا آپ نے. اس کا نام کیا رکھا ہے آپ نے لسی کا؟ نمکین لسی. اس کا نام مسالے والی لسی ہونا چاہیے تھا. اچھا چلیں جی. ڈاکٹر بلقیس آپ کیا بتا رہی ہیں؟ میں جس سے بتا چکی تھی، واٹس مسے یا واٹس 2 الگ چیزیں ہیں، لیکن وائرل بھی ہوتے ہیں. جیسے بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نکلتا ہے تو نکلتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جنہیں چوئیاں بھی کہتے ہیں. اور جی مسے بھی کہتے ہیں، گوشت کی طرح ابھر جاتے ہیں. ایسے اٹھائیں تو ابھر جاتے ہیں. ہاں ابھر جاتے ہیں. اچھا اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ بعض ایسے مسے ہوتے ہیں جو کینسرسٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں پین بھی ہوتا ہے اور ان کی کچھ مخصوص جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ کینسر کے بھی ہوتے. تو آپ کبھی کٹوانے یا جلانے کہیں پر بھی جائیں تو پہلے اپنا ٹیسٹ. جگہ ہے یہاں پر بھی اکثر ادھر بھی ہوتے ہیں، کہیں لف نوٹس اگر بن جائے تو وہاں ہو جاتے ہیں. اس میں پین ہوتا ہے، اس میں پس بھی آ جاتی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کوئی بھی اس کی نشانی ہوتی ہے، کوئی بھی مسا جو ہے وہ اگر بڑھ رہا ہے جی بالکل رنگ تبدیل کر رہا ہے، تو آپ اس کو لائٹ نہ لیں، اس کے لیے فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. یا یہ جو وائرل ہوتے ہیں نا وہ نکلتے چلے جاتے ہیں. اچھا انٹرنلی اس کا علاج ہے کہ پپیتے کا استعمال زیادہ کریں. پنیر بوٹی
पनीर बूटी जो है 7 दाने आप रात को भिगो दें, सुबह खाली पेट इनका पानी या दिन में 2 से 3 बार पानी पनीर बूटी का पिए, ठीक है। इससे भी मस्से खत्म होते हैं, ठीक है। और पनीर अच्छा। बूटी तो वैसे भी शुगर के लोगों के, शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। जी जी। शुगर पेशेंट्स इसको कैसे इस्तेमाल करें जो कई डायबिटिक है? 2 से 7 दाने जो है उसको ऐसे मसल के गर्म पानी में डाल दें, ठीक है। और सुबह निहार पेट उसका पानी पी लें। पानी पीने, और जो वो उसके अंदर मसला हुआ पड़ा हुआ है उसको वो सब फेंक दें। उसको फेंक, फेंक दें। So, अच्छा। ये पीने से डायबिटिक कंट्रोल में, डायबिटीज के कंट्रोल में बड़ी मदद मिलती है। अच्छा, अब दूसरा जो घरेलू टिप्स हैं जिससे आप इसको दूर कर सकते हैं, वो देखिए मैंने आलू का छिलका उतारा है मोटा मोटा। हाँ, अब इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा इस तरह मार के, ठीक है। आलू मीठे होते हैं, कभी नमकीन होते हैं, कोई भी दोनों आलू वाले हो चलेंगे। चलेंगे, कोई भी आलू है वो चल जाएंगे, ठीक है। अब इस पे मैं लगाऊंगी कैस्टर ऑयल, सही, थोड़ा सा जैसे ना कैस्टर ऑयल, ठीक है। सही है। अब जहां आपके मस्से हैं वहां पे आप इसको रब करें, सही है। आप उसको अच्छी तरह रब करें, बिलीव करें इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इवन कैस्टर ऑयल जो है उससे भी फर्क पड़ता है, लेकिन आलू जब उससे मिल जाता है तो आपको दिनों में रिजल्ट मिलता है, सही। ठीक है। ये एक टिप जिसम के है। किसी भी हिस्से पे, जी, उमन जी। गर्दन पे जी ख़वातीन को जी, बहुत गर्दन ज्यादा पे हो होते जाते हैं। अच्छा, एक होते लाल लाल मस्से निकल रहे होते हैं ना, हाँ। तो उसका ताल्लुक आपके हार्ट से भी हो सकता है, लीवर से भी हो सकता है। हाँ, कहते हैं जिनका विटामिन के, जिनका बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है उनको खास तौर पे बहुत निकलते हैं। हाँ, ये है, ये भी है। अच्छा, उनके लिए ये कि अगर लाल मस्से निकल रहे हो तो आपने प्याज को काटा, ठीक है। अगेन इसका थोड़ा सा रस निकालने के लिए ये किया, इसमें हल्का सा नमक डाला, अच्छा, ठीक है, नमक लगाया। अच्छा, ये फ्रैकल्स के लिए भी बहुत अच्छी टिप है, जिनके फ्रैकल्स ये जैसे ये है, ये जी मसल जी, में आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं? तो इसके ऊपर मैं ये लगाऊंगी तो लेकिन खत्म हो इसके लिए जाएगा। आप इंटरनल भी लीवर की कुछ चीजें होती है उसका इस्तेमाल करें, मक्को कासनी, अच्छा। जहाँ ये पीना चाहिए। अच्छा, मक्को और कासनी का पानी, हाँ, मक्को कासनी का पानी, उसके आलू बुखारा, सही, इमली, इसका पानी ये लाजमी पिए, ठीक है। और ये स्ट्रेस की वजह से भी होते हैं। हाँ, एक वजह स्ट्रेस भी होती है। हाँ। अब जैसे इसका ये पानी निकल रहा है ना नमक के साथ मिलकर, इसको आप इसी तरह लेकर आपके जो मस्से आप उन पे लगाना शुरू करें, ठीक है। इंशाल्लाह उससे बहुत फर्क पड़ेगा। एक और टिप है, जो मक्को कासनी का पानी पीने को आप कह रही हैं, वो कैसे पिए सब लोग जो देख रहे हैं? मैं कल इसी प्रोग्राम में लीवर और इनके लिए इंटरनल क्या चीजें अच्छी होती है मैं आपको रख के बताऊंगी तो ज्यादा समझ बिल्कुल, आएगा, ठीक, ठीक है। ठीक। अब ये चौक पाउडर मिल जाता है, चौक मिल जाता है, उसको आप पाउडर बना लें। जिस चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वो? जी जी, वही चौक है। उसको आपने पाउडर बनाया, पाउडर बनाने के बाद आपने क्या करना है, ये चौक का पाउडर है, इसमें आपने मिलाना है कैस्टर ऑयल, अच्छा, ठीक है। चौक पाउडर में कैस्टर ऑयल को मिलाया, ये पेस्ट सा जैसे आपने बना लिया इसको, ठीक है। अब आप ये मस्सों पर लगाकर, जिनके बहुत बड़े बड़े अंडर आर्म्स, बड़े लटके हुए मस्से हो जाते हैं, जी। बहुत पेन करते हैं वो, आप ये वाला ये पेस्ट जो है, आप इस तरह क्रीम बनी है, ठीक है, देखिए बन गई ना क्रीम। अब इस क्रीम को आप उस पर अच्छी तरह लेप कर लें, ठीक है। अगर चाहें एक दिन करके देखें, मैं हल्का सा 1 ड्रॉप लेमन का डाल दें, ठीक है जी। तो ये आपकी एक उसके लिए टिप हो गई। एक जड़ी बूटियों में जो सबसे अच्छी टिप है, जो मोर पंख जिससे दवा बनती है होम्योपैथी की, थूजा, ये वो दरख्त है, अच्छा, ठीक है। और सबको पता है थूजा जो है वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप मोरपंख पाकिस्तानी लीजिएगा, जो बाहर के होते हैं उनका कलर भी अच्छा नहीं होता, ये पूरा ग्रीन है, ठीक है, ठीक है। आप ये नर्सरी से मिलता है, पंसार के पास नहीं होता। आपने इतना सा लिया, थोड़ा सा मोरपंख, इसको अच्छी तरीके से अपने हाथ से ब्लेंड किया, और इसमें थोड़ा सा आपने नमक लगाया, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लगाया, इसको आपने पीस के पाउडर बना लिया, और ये आप मस्सों पर रगड़े, इससे भी मस्से खत्म हो जाते हैं। हरे रंग का होना चाहिए, हरे रंग का होना चाहिए। जो व्हाइट कलर का होता है वो जो मतलब कि ये हमारा देसी है, वो बाहर का होता है, ठीक है। तो आपने इसको रगड़ के ना अच्छा, अब बिल्कुल आपने चटनी बना इतनी सारी टिप्स बता दी, ये जी। सारी इकट्ठी यूज करें या पहले एक करके देख लें? एक एक करके देख, सबसे पहले ये वाला करके देख। सबसे पहले अच्छा, आलू अच्छा, के ये साथ वाला है करें। ना, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है, जिनके पाँव पे वॉट्स निकल रहे होते हैं ना नीचे, हाँ। वो वाला आप इस पे भी ये करके देखें। उसके लिए एक और टिप ये है, अजवाइन को अच्छी तरह चबाएं। हाँ, अजवाइन को अच्छी तरह चबा के सुबह निहार मुंह अपने ही थूक के साथ आपने उस वॉट्स पे लगाना है, उसके बाद गर्म कपड़ा लपेट लेना है। अच्छा। ये ऐसी टिप्स हैं तो शायद आपने नहीं सुनी हो, लेकिन मैंने इनका इस्तेमाल अपने मरीजों पे कराया और इनके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले। लेकिन फिर मैं आपको कह रही हूँ, मस्से अगर उसमें दर्द हो रहा है, वो बढ़ रहा है, उसमें बाल आ रहे हैं, उसमें सुर्खी आ रही है, तो घर में टिप्स ना इस्तेमाल करें, हालांकि ये बेजरर है। हाँ, फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि बिल्कुल स्किन कैंसर की एक छोटी सी अलामत हो सकती जी। है। और वो टिप ऑफ आइसबर्ग होता है ना, बाजू का ऊपर से देखने में छोटा सा एक मसा होता है, नीचे लेकिन बहुत अंदर उसकी फैल बहुत चुका सारी होता फैल है। चुका होता है। और आप
जिंदगी गवा सकते हैं हाँ, तो इसलिए बहुत जल्दी इसमें करनी चाहिए अगर इस तरह का कोई मामला। थैंक यू सो मच। कुछ और रह तो नहीं गया? नहीं, सब हो सही। गया। और हमारी कहाँ नमकीन लस्सी भी बन गई मेरा ख्याल है, और लौकी का सालन भी बन गया ढाबे वाला। बिल्कुल रेडियो चिकन। मेरा ख्याल है मैं सहरी के लिए टेबल लगवाऊँ। हाँ? जरूर जरूर फौरन। सही। लेकिन उससे पहले रेहान भाई, आप यहाँ मौजूद हैं, तो आपने कल एक कलाम बहुत ही शानदार पढ़ा था, और मुझे तो लोगों ने फोन कर करके कहा कि हमने दोबारा सुनना है, लेकिन आपकी मर्जी, अब आप वो सुनाना चाहें हमें या कोई और कलाम सुनाना चाहें। चलें सुना देते हैं। जी। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार के रहते हैं वो तौसीफ व सनाए शहे अबरार में हर लहजा गोहरबार, वरना वो सैयद आली नसबी हाँ वही उम्मी लक़बी हाशमी ओ मुत्तलबी ओ अरबी ओ क़रशी ओ मदनी, और कहाँ हमसे गुनाहगार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। सूंघ लूं खुशबुए गेसुए मोहम्मद, वो सिया जुल्फ नहीं जिसके मुकाबिल ये बनफ्शा, ये सुयूती, ये चंबेली, ये गुले लाला वो चंपा का निखार। सूंघ लूं खुशबुए गेसुए मोहम्मद, वो सिया जुल्फ नहीं जिसके मुकाबिल ये बनफ्शा, ये सुयूती, ये चंबेली, ये गुले लाला वो चंपा का निखार, जिसकी नकहत पे है कुर्बान गुलो बरगो समन्ना फ़या हुए खुतन बाद चमन बुए चमन नाज़े चमन नूरे चमन रंगे चमन सारा चमनज़ार, जिसकी नकहत पे है कुर्बान गुलो बरगो समन नाफ़या हुए खुतन बाद चमन बुए चमन नाज़े चमन नूरे चमन रंगे चमन सारा चमनज़ार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, आपके जिक्र में है नग़मा सरा सारे हुदी खाने अरब, नग़मा निगाराने अजम शौकत अल्फाज अदब, अज़मत क़िरतास क़लम बाद सबा मौजे नसीब। आपके जिक्र में है मदमसरा सारे हुदी खाने अरब, नग़मा निगाराने अजम शौकत अल्फाज अदब, अज़मत क़िरतास क़लम बाद सबा मौजे नसीब। दहने बुलबुल शीरिश लहने कुमरियो तूती शब महताब सितारे मलको हूर जिना जिनकी नवाओं में दुरूदों का हिसाब। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, आरज़ू ये है कि हो क़ल्ब मुअत्तर व मुताहर व मुनव्वर व मुसफ़्फ़ा व मुजल्ला, दुरे आला जो नजर आए कहीं जलवाए रूए शहे अबरार। आरज़ू ये है कि हो क़ल्ब मुअत्तर व मुताहर व मुनव्वर व मुसफ़्फ़ा व मुजल्ला, दुरे आला जो नजर आए कहीं जलवाए रूए शहे अबरार, जिनके तलवों की चमक चांद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए दमक जाए महक जाए बने रौनक गुलजार, जिनके तलवों की चमक चांद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए दमक जाए महक जाए बने रौनक गुलजार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार,
عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی ہو گجراتی ہو بنگالی ہو میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی ہو بنگالی ہو گجراتی ہو میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ادیب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال اے ادیب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شعار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ